بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اخو المسلم المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سن ہجری کا آغاز کب اور کیسے ہوا، آج انشاءاللہ اس عنوان پر مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ کل محرم کا چاند نظر آ چکا ہے اور محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کچھ ایسی باتیں میرے دوستوں وجود میں آتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ محرم الحرام کی حرمت، اس کے احترام اور اس کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے اپنے اندر ایک نئی انقلابی روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ محرم جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، میرے دوستو ہمیں ان کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی، سال بھر کے جو مہینے ہیں ان کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہیں۔ 12 مہینے پر ایک سال مشتمل ہوتا ہے۔ فی کتاب اللہ، یہی ازل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب جسے لوح محفوظ ہم اور آپ کہتے ہیں، اس کے اندر 12 مہینوں کا سال ہوگا، مہینوں کی گنتیاں درج ہیں۔ یہ ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سال کے 12 مہینے ہوں گے لکھ رکھا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے قابل احترام مہینے۔ ایک مہینہ تو رجب المرجب ہے،
اور 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ تسلسل کے ساتھ شوال المکرم کے بعد جو شروع ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے اوپر سال کا اختتام ہوتا ہے اور محرم الحرام سے اسلامی مہینے کا یعنی سال کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں خود بھی اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے، اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم اتنے غافل ہیں میرے دوستو کہ جیسے اپنے لباس و پوشاک، اپنے کھانے پینے کے رسم و رواج میں غیروں سے مشابہت میں اتنا آگے نکل گئے کہ اپنی شناخت ہی بھول گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت زندگی کے تمام مرحلوں میں ہمارے لیے رہنما ہدایات، رہنما تعلیمات رکھتی ہے، لیکن ان تعلیمات سے ہماری اور آپ کی وابستگی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ ہم کیا پہنتے ہیں، کھانے پینے کا انداز کیا اختیار کرتے ہیں، اپنی شادی بیاہ کے اندر ہم کن رسموں کو نبھاتے ہیں، میرے دوستو مذہب اسلام کی نمائندگی اور ایک مومنانہ شان کی نمائندگی ہم سے اور آپ سے اب کہاں ہو پا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی نظروں میں بالکل کھوکھلے بن کر کے رہ گئے۔ ہماری کوئی میرے دوستو عظمت باقی نہیں رہی، جو ایک ایمانی رعب تھا، جو ایک ایمانی ہیبت تھی، اور جس ایمان کی بنیاد پر لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظریں اٹھاتے تھے، ہم سے محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کی نظروں سے ہمیں گرا دیا، ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ ہم نے میرے دوستو اپنے آپ کو جب کارآمد اور مفید بنایا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات میں جہاں اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کی مکمل پاسداری کا نظام موجود ہے، وہیں انسانیت کی خیر خواہی اور ان کی ہمدردی، انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد تمام باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظلم، بربریت، تشدد، ناانصافی کا خاتمہ کیا۔ آپ کی تعلیمات پوری دنیا کے اندر عدل و مساوات، انصاف، ہمدردی، اخوت، انہی چیزوں کو رواج دینے کی طرف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سب کو متوجہ کرتی ہیں۔ دنیا ظلم سے بھری تھی، دنیا انسانیت کا استحصال کر رہی تھی، عورتوں کو تو کھلونے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سلیقے زندگی، جو طریقے زندگی لوگوں کو عطا کیا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پوری انسانیت نے اس بات کو محسوس کیا
کہ اگر کوئی نظام ہماگیر اور عالمگیر ہو سکتا ہے، آفاقی بن سکتا ہے، جس کی کشش اور جس کی خوبی پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ اس لیے کہاں کہاں سے نہیں لوگ آئے ہیں، حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، جہاں سے بھی لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے کردار کو دیکھا، آپ کے معاملات کا بنظر غائب مشاہدہ کیا، دیکھا، محسوس کیا، آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام طبقوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، آپ کی ہدایات کی آفاقیت، عالمگیریت کو دیکھ کر کے اسلام کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانی زندگی کے لیے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین تعلیمات والا مذہب قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ظلم و بربریت کو جڑ سے اکھاڑنے کی محنت کی۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے الجھے ہوئے ہاتھوں کو چھڑا دیا۔ نہیں، یہ کام بالکل بند ہونا چاہیے۔ انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ ایک ارشاد تو وہ ہے کہ ایک اسلامی رشتہ کی بنیاد پر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو بھائی کی طرح سمجھ کر کے اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرے گا۔ اور دوسرا ارشاد آپ علیہ السلام کا یہ بھی ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی انسان کے تعلق سے بغض، حسد، کینہ، نفرت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمدردی کے جذبے کو لے کر کے انسانیت کے بیچ میں اسے چلنا چاہیے۔ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے ہم کیا کیا نہیں بک دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو طعنہ دینا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ ہماری محفلیں، ہماری بزمیں، ہماری انجمنیں، ہماری بیٹھکیں اس وقت تک کامیاب نہیں سمجھی جاتی جب تک مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام افراد مجلس کے باہر کے لوگوں کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کریں، تنقید و تبصرہ نہ کریں، ان کے خلاف تمسخر نہ کریں اور ان کے خلاف عداوت، بغض اور عناد کی گفتگو نہ ہو، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ٹھٹھا نہ کیا جائے، تب تک ہماری محفلیں، ہماری بیٹھکیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قہقہہ زار نظر نہیں آتی۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر پائی جانے والی اس خرابی کا بھی تذکرہ اپنی بزم میں، اپنی محفل انجمن میں، اپنے ساتھی اور دوست کے ساتھ ہرگز مت کیا کرو۔
جسے سن کر کے اس کو تکلیف پہنچے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اس کے دل کو دکھانا، میرے دوستو اسلام نے اس کو روا نہیں رکھا ہے۔ اس کے اندر خرابی، تم اسے پکڑو پورے پیار کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، تم اس برائی سے اس کو روکنے کے لیے خود اسے ٹوکو۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر ہمدردی ہے، تمہارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، یہ کیا کہ اس کی برائی کو پیٹھ پیچھے اپنی مجلسوں کے اندر دوستوں میں بیٹھ کر کے صرف مجلس کو قہقہہ زار بنانے کے لیے اچھالو کیچڑ، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم اس کی اس برائی کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے پیٹھ پیچھے جو واقعی اس کے اندر موجود ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے بھی اور تم پیٹھ پیچھے اپنے دوستوں کی مجلس میں اسے بیان کرتے ہو، جب وہ سنے گا تو اس کا دل دکھے گا، بالکل ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر تم نے کسی ایسی برائی کو اس کے خلاف اچھال دیا جو اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے، یہ تو انسانیت سوز حرکت ہے، یہ تو قطعاً ناقابل برداشت ہے، یہ تو بہتان ہے اس کے خلاف۔ گویا لوگوں کو اس کے خلاف آپ بے انتہا بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لوگوں کو جوڑنے کا، لوگوں کے درمیان ہمدردی، ایثار، پیار اور محبت کو، خیر خواہی کو پروان چڑھانے کا اس اہتمام کے ساتھ کام کیا تھا۔ کسی کے خلاف بغض نہ رکھو، کسی کے خلاف کینہ مت اپنے دل میں پالو، کسی کے خلاف نفرت کے بول مت بولو، کسی کے خلاف دشمنی اور نفرت کی باتیں مت کیا کرو۔ یہ انسانیت کی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے حرکات و سکنات سے، جس کے دست و پا سے، جس کے اعضاء سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ آپ علیہ السلام نے صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو، ان بولتے جانوروں پر بھی ظلم اور تشدد کرنے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں منع فرمایا ہے؟ تم اپنے جانوروں کے اوپر بھی ظلم مت کرو، تشدد مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اسی رحمت، اسی خیر خواہی اور اسی ہمدردی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے بیچ میں پروان چڑھایا تھا۔ پھر صحابہ کرام کی شان کیا ہو گئی تھی؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کے احکام کو بے کم و کاست پہنچانے کے لیے آپ منصب رسالت اور منصب نبوت کے اوپر فائز ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی منشا کو نافذ کرنے کے لیے نہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے نہیں جدوجہد کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہوتا تھا، اللہ کی جو مرضی ہوتی تھی، اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، وہ ساری باتیں پیغمبر علیہ السلام تک اللہ کی طرف سے آتی تھیں، اور آپ بے کم و کاست اپنی طرف سے کوئی حذف و اضافہ کیے بغیر انسانیت تک پہنچانے کے آپ مکلف تھے۔
یا ایھا الرسول بار بار میں پڑھتا ہوں، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پروردگار کی طرف سے جو باتیں تم کو مل رہی ہیں تمام باتوں کو بغیر کسی حذف و اضافہ کے لوگوں تک پہنچا دینا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ اور الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میرے دوستو منصب پر کھڑے ہو کر کے پوری پامردی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے منصب سے نوازا گیا، آپ نے فی الفور لوگوں کو جمع کر کے کلمہ طیبہ کی تلقین کی اور یہ کہا کہ اس کلمے کے اوپر آ جاؤ تو تمام عرب اور عجم تمہارے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، سب تمہارے اس کلمے کی بنیاد پر جو تمہیں تعلیمات نصیب ہوں گی، جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ میسر ہوگا، ساری دنیا اس طریقے کو دیکھ کر کے للچائے گی اور پھر اپنا کر کے رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کیے بغیر اللہ کی طرف سے ملنے والے نظام کو نافذ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں تسلسل کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پرست پر جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، میرے دوستو انہیں بھی تکالیف سے گزرنا پڑا۔ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام لانے کی پاداش میں برچھے مارے گئے؟ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ خباب ابن الارد کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، بلال حبشی کو کس کس طرح سے ستایا گیا؟ میرے دوستو وہ تمام داستانیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے یکسر مبال کے برابر بھی اسلام سے انحراف کو قبول نہیں کیا۔ جد و جہد چلتی رہی، بائیکاٹ تک ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اپنی آبادی میں رہ کر کے اجنبی بنا دیا گیا۔ ایسا بائیکاٹ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی مدت اور عرصے دراز تک جھیلا ہے۔ لیکن جب حج کا موقع آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پر آنے والے لوگوں سے رات کی تاریکیوں میں جا کر کے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی نبوت کو 11واں سال ہوا، اس سال حج کے موقع پر آنے والے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور قبیلہ حذیل کے لوگوں سے، بنو شیبان کے لوگوں سے آپ گفتگو فرماتے ہیں کہ پڑھ لو یہ کلمہ، آ جاؤ دین برحق کے اوپر، چھوڑ دو بت پرستی۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں کامیابی میسر نہیں ہوتی ہے۔ آپ چل پڑتے ہیں، ساتھ میں سیدنا ابو بکر، سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ آپ گزر رہے ہیں تو آپ کے کانوں میں کچھ لوگوں کے گفتگو کرنے کی آواز ٹکرائی، جو مینا کی گھاٹیوں میں کچھ گفت و شنید کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبیلے بنو حذیل اور بنو شیبان سے میرے دوستو مایوس ہو کر کے لوٹ رہے تھے، اتر گئے اس گھاٹی کے اندر، اور
ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی حقانیت پر چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ وہ کل 6 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کے دلوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رس بھری گفتگو اترتی چلی گئی۔ آپ کی باتوں کا میرے دوستوں اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً حلقہ بگو سے اسلام ہو گئے اور دعوت تک دے ڈالی کہ آپ اب مکۃ المکرمہ چھوڑیے، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ کہاں چلیے؟ مدینۃ المنورہ تشریف لے چلیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ان سے کچھ گفتگو فرما کر کے فی الفور جانے کے ارادے کو ملتوی کیا اور یہ کہا کہ میرے اس پیغام کو لے کر کے مدینۃ المنورہ میں جاؤ اور لوگوں کے درمیان اسلام کی حقانیت کا تذکرہ کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور ہر کچے پکے گھر کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلام کی جوت جگانے کے لیے اور نور اسلام کو میرے دوستوں منور کرنے کے لیے رات دن محنت کی اور ہر گھر کے اندر دین اسلام کو پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ ان کی اس دعوت کا، ان کی اس تبلیغ کا، ان کی اس فہمائش کا یہ اثر ہوا کہ مدینۃ المنورہ کے گلی کوچوں میں اسلام کی کرنیں روشن ہونے لگیں اور ایک بڑا طبقہ اسلام کی حقانیت کا قائل بن گیا۔ پھر 70 آدمیوں پر مشتمل گفت و شنید کرنے کے لیے اور آپ کو مکہ سے مدینہ لانے کے لیے ایک پوری جماعت تیار ہوئی۔ اور بھی گئے ہوں گے، لیکن 70 آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اگلے سال حج کے موقع پر ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ کی اجازت ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے میرے دوستو امن و اطمینان کے ساتھ، یکگونا مکمل اطمینان نہیں ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مدینے کے یہود اور مکے کے کفار و مشرکین کے درمیان آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں ہوتی تھیں، سازشیں رچی جاتی تھیں اور انہی سازشوں کا شاخسانہ بن کر کے میدان بدر کے اندر میرے دوستو جنگ کی شکل میں ابھرا کہ نہیں ابھرا؟ مکے سے چڑھ کر کے لوگ چلے آئے، اتنی سینہ زوری کہ کہیں بھی ہم آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ میدان بدر میں جو جنگ کا واقعہ پیش آیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدامی جنگ نہیں تھی، یہ تو آپ کے اس گاؤں پر بھی حملہ آوروں نے آپ کو چین سے رہنے دینا منظور نہیں کیا اور آپ کے خلاف نبردازمہ بن کر کے جنگ کے ارادے سے پورے ساز و سامان اور محاربین کے ساتھ میرے دوستو یہاں تک پہنچ آئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے آدمی اپنا دفاع بھی نہ کرے۔ آج دنیا میرے دوستو کیا کہتی ہے کہ کوئی تمہیں مارتا رہے، تم کیوں دفاع کر رہے ہو؟ بتاؤ، دفاع کرنے والے کو ہی لوگ مجرم گرداننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عقلوں سے پردے کو اٹھائے، ہم ظلم کو ظلم کہیں، انصاف کو انصاف کہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال یہ امن تو حاصل ہوا کہ پہلے عیدین اور جمعہ بھی جو شعائر اسلام ہیں کھل کر کے مکۃ المکرمہ کے اندر ادا نہیں کیے جا سکتے تھے، لوگ چھپ چھپ کر کے
عیدین پڑھا کرتے تھے، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چین اور سکون کے ساتھ نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، عیدین اور جمعہ ادا کیا جا رہا ہے، اسلامی وفود بھیجے جا رہے ہیں، اسلام کی اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ ہجرت سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ درس ہم کو ملتا ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اسلام کی کرنیں دنیا کے چپے چپے کے اندر پہنچنا شروع ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں پہنچا، جس پر کوئی تاریخ نہیں درج تھی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے پاس اپنے دل کی یہ بڑاس رکھی اور شکایت رکھی کہ حضرت اگر کوئی تاریخ رہے تو اس کی بڑی افادیت ہے، کم سے کم یہ پتہ تو چلے گا کہ خط کس دن روانہ ہوا، کب پہنچا، کب سے اس خط کے مضمون پر عمل کرنا لوگوں نے شروع کیا۔ یہ ساری باتیں تبھی معلوم ہوں گی جب تاریخ کا اندراج ہوگا۔ چنانچہ یہ بات حضرت عمر ابن خطاب کے دل کو لگ گئی اور بلا لیا اکابر صحابہ کی جماعت کو اور مشورے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ اس مشورے میں میرے دوستو بحث و تمہید شروع ہوئی کہ کہاں سے اسلامی سن کا آغاز ہونا چاہیے۔ کسی نے رائے دی جس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے وہاں سے سن ہجری کا آغاز ہو۔ کسی نے رائے دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس ماہ مبارک کے اندر ہجرت کرنی شروع کی ہے، ہجرت فرمائی ہے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہاں سے سن ہجری کا آغاز ہو۔ کسی نے کہا کہ آپ کی وفات جس مہینے جس سال میں ہوئی ہے وہاں سے سن ہجری کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ نہیں، ہجرت جس سال آپ نے فرمائی ہے وہاں سے سن ہجری کا آغاز ہونا چاہیے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا اور اسی کا تقرر ہوا کہ سن ہجری کا آغاز کب سے ہوگا؟ اسلامی سن کا آغاز ہجرت والے سال سے ہوگا، وہی پہلا سال ہجرت جس سال میں ہوئی ہے وہی اسلامی سال کا سب سے پہلا سال قرار دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر مہینوں کے تقرر کے سلسلے میں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون قرار پائے گا، کسی نے کہا رجب المرجب، کسی نے کہا ربیع الاول، اور کسی نے کہا کہ نہیں، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے محرم الحرام، جس کے ساتھ بڑی فضیلتیں بھی وابستہ ہیں، اور اسی مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی نیت کر لی تھی، ارادہ فرما لیا تھا۔ اگرچہ ہجرت کی شروعات آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی تھی، یہاں سے مہینے کا آغاز ہوگا محرم الحرام، سفر المظفر، پیچھے مہینے جو گزرے ہیں ان سب مہینوں کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ماہ محرم الحرام کو صرف شہادت حسین کے عنوان سے رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانی میدان کربلا کے اندر پیش کی ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر کے سب کچھ میرے دوستوں پس پشت ڈال کر کے اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے باطل اور طاغوت سے کوئی سودا نہیں کیا جائے گا۔ جو قربانی پیش کی ہے یقیناً وہ ضرب المثل ہے، لیکن صرف شہادت حسین کے عنوان پر محرم الحرام کی دیگر تمام فضیلتوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور رسم و رواج
میں، بدعت و خرافات میں اس ماہ مبارک کے شب و روز گزارے جائیں۔ اس سے امت مسلمہ کو اجتناب کرنے کی، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہجرت سے جو حوصلہ ملتا ہے، جو امنگ نصیب ہوتی ہے، جو ایک انقلاب ہماری روحوں کو ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کن حالات میں ہجرت فرمائی تھی، کیا مقصد لے کر کے آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور ہجرت کے بعد اسلام کو کس طرح سے فروغ حاصل ہوا، اس کی ہیبت اور اس کا رعب انسانیت کے قلوب پر کس طرح سے بیٹھا، ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اسلامی کیلنڈر دیکھا کریں، ان کی تاریخوں کو یاد رکھیں، اور جو 12 مہینے ہیں وہ بھی زبان زد عام و خاص ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر بچہ اسلامی تمام مہینوں سے واقف ہو، کم سے کم اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کا یہ کون سا سال چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور اسلام کے تشخصات اور اس کے شعائر کی بقا کے لیے ہم سب کو اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔